اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے شروع سے ہی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا افضل سمجھا ہے۔ اس میں سے میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، خود اپنی عقل استعمال کی ہے۔ اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے پڑھنے پہ بہت زیادہ برکت رکھی ہے، اور انسان کی عقل اور قرآن پاک کی آیات کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب انسان قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی عقل قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو تسلیم کرتی ہے، جیسے ان کا شروع سے چولی دامن کا ساتھ ہو۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں، بلکہ عربی سیکھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس کے مطابق لینگویج کے مطابق قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صلح جو ہیں۔ تو اب ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لڑائیوں سے بچنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، جب بھی کوئی بات کرنی تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے کہ کہیں اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا، کہیں اس سے لڑائی تو پیدا نہیں ہو جائے گی، کیونکہ لوگ لڑائی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب لڑائی ہو جاتی وہ سمجھتے ہم تو لڑے ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے لڑائی کرائی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ ایسے کام جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو جب اپوزیشن کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ غلط کہا گیا یا صحیح کہا گیا، تو وہاں سے بہت ساری لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم بات کر کے بھول جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم تو صلح جو ہیں۔ ہم کیسے صلح جو ہو سکتے ہیں جب تک ہم ان چیزوں سے بچیں گے نہیں؟ ہم لڑائی سے دھوکہ کریں تو لڑائی پیدا ہوتی ہے، جھوٹ بولیں تو لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں ضرور کوئی فساد شروع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے علم میں ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت کرنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے ہماری لڑائی ہو سکے یا کسی ہمارے ساتھ رہنے والے کی لڑائی ہونے کا اندیشہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو امن پسند ہے، اور ہمارے لیے بھی سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ امن ہے۔ گھر میں امن ہو، ہمارے خاندان میں امن ہو، شادیوں میں امن ہو، پورے معاشرے میں امن ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا معاشرہ ضرور ترقی کرے گا، کیونکہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہم اپلائی کر دیتے ہیں اس چیز میں برکت بھی ہو جاتی ہے، اس چیز میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ صرف یہ اللہ کا حکم نہیں ہم نافذ کرتے تو ہم دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرتے جائیں گے، ہماری انشاءاللہ ترقیاں ہوتی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو تربیت کرنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے لڑائی پیدا ہو، چاہے وہ شرارت میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے حسد میں ہو۔ حسد کرنے سے بھی بہت سی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، غصہ کرنے سے بہت سی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہم نے بچنا ہے تاکہ معاشرے میں امن پیدا ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے لیے بہت سی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ اس طرح کی فضول حرکتیں کرنے سے، ہم پر نازل ہونے سے رک جاتی ہیں۔ آپ اچھے کام کریں، سچ بولیں، انشاءاللہ اللہ کا فضل نازل ہوگا، اور اللہ کا فضل دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ کا فضل ہے۔ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ آپ پہ جب نازل ہوتی تو آپ کو اللہ کی برکتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، اگر ہم یہ چیزیں نہیں نہ چھوڑتے تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم پھر کسی اور کو بلیم کر دیتے، اس کی وجہ سے برا ہو گیا، حالانکہ ہماری اپنی ہی کسی حرکت کی وجہ سے ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کے
اپنے اوپر مکمل فوکس رکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ یہ سب باتیں آپ فالو کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ پہ اتنا رحم نازل کرے گا، اتنا فضل نازل کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ سچے دل سے کہیں گے واقعی اللہ سچا ہے، واقعی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق حسنہ تھا وہ اعلیٰ تھا، اور واقعی اس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ ضرور برکتیں نازل ہوگی۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ کے احکام کو ترجیح دینی ہے، ہر بات پہ کوئی بھی کام کرنے لگنا ہے سوچنا ہے کہ کیا اس پہ اللہ راضی ہے میرے اس کام پہ، اگر راضی ہے تو آپ کریں، اگر نہیں راضی تو آپ چھوڑ دیں۔ آپ یہ نہ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو مرضی کہیں، آپ وہی کریں جو اللہ کا حکم ہے اور جس پہ اللہ راضی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔